بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1307 ہے اور آج سورہ انبیاء کی دو آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 87 اور 88، 87 and 88۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان دو آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذی النون اذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے وَذَنُّونَ، اور یاد کیجیے مچھلی والے یونس کو اذ ذہب، جب وہ چلا گیا مغاضباً اپنی قوم سے ناراض ہو کر، فظن، تو اس نے گمان کیا اللہ نقدر، کہ ہم ہرگز تنگی نہیں کریں گے علیہ، اس پر۔ فنادا، پھر اس نے پکارا، فی الظلمات، اندھیروں میں، لا الہ الا انت، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے آپ کے، سبحانک، مگر آپ ہی تو پاک ہیں، انی کنت، بلا شبہ میں ہی ہوں، من الظالمین، ظالموں میں سے۔ فاستجبنا له، چنانچہ ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، ونجینا، اور ہم نے انہیں نجات دی، من الغم، اس غم سے، وکذالک، اور اسی طرح، ننجی، ہم نجات دیتے ہیں، المؤمنین، ایمان والوں کو۔ ترجمہ یوں ہے، اور مچھلی والے پیغمبر یونس علیہ السلام کو دیکھو، جب وہ خفا ہو کر چل کھڑے ہوئے تھے اور یہ سمجھے تھے کہ ہم ان کی کوئی پکڑ نہیں کریں گے، پھر انہوں نے اندھیریوں میں سے آواز لگائی کہ یا اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر ایک سے پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ اس پر ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں گھٹن سے نجات عطا کی، اور اسی طرح ہم ایمان رکھنے والوں کو نجات دیتے ہیں۔ ان دو آیتوں میں 8 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، مچھلی والے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کو یاد کرو۔ دوسری بات، جب وہ خفا ہو کر چل کھڑے ہوئے تھے۔ تیسری بات، وہ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ہم ان کی کوئی پکڑ نہیں کریں گے۔ چوتھی بات، پھر انہوں نے اندھیریوں میں سے آواز لگائی۔ پانچویں بات، اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو عیب سے پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ چھٹی بات، اس پر ہم نے ان کی دعا قبول کی۔ ساتویں بات، انہیں گھٹن سے نجات عطا کی۔ آٹھویں بات، اسی طرح ہم ایمان رکھنے والوں کو نجات دیتے۔ بزرگان محترم، قرآن مجید میں حضرت یونس علیہ السلام کو لفظ یونس کے علاوہ صاحب الحوت اور ذنون، ان دو ناموں سے یاد کیا گیا ہے۔ سورۃ القلم کی آیت نمبر 48 میں کہا گیا، وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اور مچھلی والے پیغمبر کی طرح مت ہو جائیے۔ صاحب الحوت سے مراد حضرت یونس علیہ السلام ہے۔ اور یہاں اس آیت میں حضرت یونس علیہ السلام کو ذنون، یعنی مچھلی والے کہا گیا، اور یہ ذنون سے مراد بھی حضرت یونس علیہ السلام کی ہے۔ سورۃ الانبیاء کی علاوہ دوسری آیات بھی حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ سورۃ الصافات کی آیت نمبر 147، 147، سورۃ القلم کی آیت نمبر 48، سورہ یونس کی آیت نمبر 98، 98، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 86، 86، سورۃ النساء کی آیت نمبر 163، 163۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ پیغمبر، آپ لوگوں کے سامنے مچھلی والے پیغمبر یعنی حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیجیے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے والد کا نام متی تھا، اور انہیں موصل کی سرزمین سے متعلق نینوا نامی ایک قریے کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس بستی کے لوگوں کو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا اور توحید کی تعلیم دی، اور انہیں رب ذوالجلال کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، مگر اس بستی کے لوگوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے وہ کفر پر جمے رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اس بستی سے ان پر غصہ ہوتے ہوئے نکل گئے اور انہیں بتلایا کہ تمہاری سرکشی اور کفر کی وجہ سے تم پر 3 دن میں عذاب آئے گا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اس بستی سے چلے گئے تو بستی والوں کو اپنے جرم کا احساس ہوا اور انہیں یقین ہو گیا کہ نبی جھوٹ نہیں بولتے، اس لیے اس بستی کے لوگ اپنے بچوں اور جانوروں کے ساتھ صحرا کی طرف چل پڑے اور ماؤں کو اپنے بچوں سے جدا کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب گڑ گڑا کر وہ روتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے قصوروں کی معافی مانگتے رہے۔ ان کی احوزاری اور ان کی گریہ وزاری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر رحمت فرمائی اور ان پر سے اپنے اس عذاب کو اٹھا لیا، جس عذاب کے بارے میں حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو آگاہ کیا تھا، جس کی وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 98 میں کی ہے۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی لڑکھڑانے لگی اور قریب تھا کہ کشتی ڈوب جاتی، چنانچہ کشتی میں سوار لوگوں نے قرار ڈالا کہ اس کشتی کے وزن کو کم کرنے کے لیے کسی ایک شخص کو سمندر میں ڈال دیا جائے۔ قرار ڈالا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔
جب حضرت یونس علیہ السلام کا نام قرآن میں آیا تو لوگوں نے انہیں سمندر میں ڈالنے سے انکار کر دیا ان کی بزرگی کی وجہ سے. پھر دوبارہ قرآن ڈالا گیا, دوسری مرتبہ بھی حضرت یونس علیہ السلام ہی کا نام نکلا. پھر تیسری مرتبہ قرآن ڈالا, تیسری مرتبہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا. لوگ نہیں چاہتے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں ڈال دیں, لیکن حضرت یونس علیہ السلام خود ہی تیار ہو گئے اور انہوں نے خود اپنے جسم سے کپڑے اتارے اور پھر سمندر میں کود پڑے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادھر سے ایک مچھلی کو بھیجا اور وہ مچھلی سمندر کو چیرتے ہوئے حضرت یونس علیہ السلام کی طرف آئی اور اس حضرت یونس علیہ السلام کو اپنا نوالا بنا لیا. حضرت یونس علیہ السلام کا یہ خیال تھا کہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس پر ان کا مواخذہ نہیں ہوگا. حضرت یونس علیہ السلام سمندر کی تہ کی اندھیری اور مچھلی کے پیٹ کی اندھیری میں اب موجود تھے. رات کی اندھیری, سمندر کی تہ کی اندھیری اور مچھلی کے پیٹ کی اندھیری, ان تمام اندھیریوں میں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے پروردگار, آپ کے سوا کوئی معبود نہیں, آپ ہی پاک ہیں اور میں تو ظلم کرنے والوں میں سے ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا کے نتیجے میں ان کو بچا لیا اور انہیں نجات دی. سورۃ الصافات میں کہا گیا فلولا انه كان من المسبحین للبث في بطنه الى يوم يبعثون. اگر حضرت یونس علیہ السلام تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. سورۃ القلم کی آیت نمبر سورۃ القلم میں کہا گیا لولا ان تدارکه نعمت من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. اگر حضرت یونس علیہ السلام کے رب کا احسان ان کی دستگیری نہ کرتا تو وہ میدان میں بدحالی کے ساتھ ڈال دیے رہتے, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور مچھلی نے ان کو سمندر کے کنارے لا کر ڈال دیا. یہ واقعات ہیں جن واقعات سے ہمیں بہت کچھ سبق حاصل کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان واقعات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.